بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم چیپٹر نمبر سیکنڈ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، جس میں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم نے آج پڑھنا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کیسے فزیکل ایجوکیشن کا قیام عمل میں آیا اور کس طرح اس میں بہتری لائی گئی اور اس کے فروغ کے لیے جو ہے وہ کیا کیا کوششیں جو ہیں وہ کی گئی اور ماضی کی نسبت آج جو ہے وہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ تو پاکستان میں جو ہے جب پہلی اولمپکس ہوئیں تو قائد اعظم جو ہے وہ سربراہ تھے ان کے اپنے دستے کے، تو ان کے سربراہ تھے، تو انہوں نے خطاب کیا کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں زندہ قومیں جسمانی تربیت اور کھیلوں کو اہمیت دیتی ہیں۔ قائد اعظم اس پاکستانی دستے کے چونکہ سرپرست اعلیٰ تھے، اس لیے ان کے کہنے پر اس دور کے وزیر اعظم جو تھے، ان کے دور کے جو وزیر اعظم تھے وہ تھے مسٹر فضل الرحمان۔ انہوں نے شعبہ جسمانی تعلیم سے متعلقہ لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی، جس میں ونگ کمانڈ حمید علی صوفی اور پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اسپورٹس کے چیئرمین مسٹر ہیزلال شامل تھے۔ انہوں نے اس کے فروغ کے لیے کچھ سفارشات کیں۔ ان کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، جسمانی تعلیم کی قومی کونسل بنائی جائے۔ نمبر 2، جسمانی تعلیم کے اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان دونوں میں جو ہے وہ ایک کالج بنایا جائے۔ اسکول لیول پر کیڈٹ کورس اسکیم شروع کی جائے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل بجٹ جو ہے اس کا 10% جو ہے وہ جسمانی تعلیم پر خرچ کیا جائے۔ ہر ضلع میں کھیلوں کے سامان کا اسٹور کھولا جائے جو کھیلوں کا معیاری سامان فراہم کر سکے۔ یہ جو تھی وہ سفارشات کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہے پہلے کالج آف فزیکل ایجوکیشن کا قیام۔ پہلے کالج آف فزیکل ایجوکیشن کا قیام جو ہے وہ کب ہوا؟ تو ایچ اے صوفی یعنی حمید علی صوفی اور جو پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اسپورٹس کے چیئرمین تھے، ان کی سفارشات کو جو ہے وہ نظر میں رکھتے ہوئے 1950 میں پاکستان میں جسمانی تعلیم کے پہلے کالج کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، اور یہ والٹن لاہور میں بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کی تعمیر میں شروع ہوا، جہاں جونیئر ڈپلومہ ان فزیکل ایجوکیشن کی کلاسز جو ہیں کا اجرا کیا گیا۔ یہ کالج جو تھا وہ ایک مشہور جو تھی اس میں فاؤنڈیشن، اس نے جس کا نام تھا ایشیا فاؤنڈیشن، انہوں نے تعاون کیا۔ پہلے جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں تھے، اس لیے جو ہے وہ کلاسز جو تھی وہ تھی۔ اس کے بعد 1958 میں گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن کی نئی عمارت جو ہے وہ گلبرگ میں مکمل ہونے کے بعد فزیکل ایجوکیشن کی کلاسز کو والٹن سے موجودہ گورنمنٹ گلبرگ کالج میں شفٹ کر دیا گیا، جو کہ قذافی اسٹیڈیم فیروز پور روڈ کے ساتھ واقع ہے، اور ادھر جونیئر ڈپلومہ ان فزیکل ایجوکیشن اور ایم اے فزیکل ایجوکیشن کے علاوہ ایف اے اور بی اے جو ہے کی کلاسز بھی پڑھائی جا رہی ہیں۔ پھر 1950 سے 1985 تک گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن میں مخلوط تعلیم جو ہے وہ دی جاتی رہی، اور 1986 میں طالبات کے لیے ٹاؤن شپ لاہور میں الگ کالج جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور ان کی پہلی پرنسپل جو تھی وہ مسز عابدہ تنویر تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پرائیویٹ طلبہ کو بھی بی اے جسمانی تعلیم کا مضمون رکھنے کی اجازت مل گئی، اور وہ لیکن شرط یہ تھی کہ وہ اس کا پریکٹیکل کریں۔ اس کے بعد پاکستان اسپورٹس بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اسپورٹس بورڈ کا قیام جو ہے وہ 1958 میں عمل میں آیا، جس کا مقصد کھیلوں کو فروغ دینا تھا۔ یہ بورڈ کھیلوں کا انتظام کرتا ہے، کھیلوں کی مختلف تنظیموں اور فیڈریشنز کو مالی معاونت فراہم کرنے کے ساتھ ہدایات فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قومی ٹیموں کو باہر بھیجنے کا انتظام و اسرام کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو بورڈ ہے وہ اسلام آباد میں قائم ہے۔ نیکسٹ ہے صوبائی اسپورٹس بورڈ۔ صوبائی پاکستان اسپورٹس بورڈ کے بعد ہر صوبے میں جو ہے وہ، جیسے صوبہ پنجاب ہے تو اس میں جو ہے وہ ایک بورڈ بنایا گیا جو صوبائی سطح پر، پورے صوبے کی سطح پر کھیلوں کے نظم و نسق کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس
کے بعد اسٹیڈیم اور کھیلوں کے میدانوں کی تعمیر آتی ہے. تو اس میں پاکستان کے وقت جب قیام پاکستان ہوا تو اس وقت جو ہے وہ اسٹیڈیم وغیرہ نہیں تھے، لیکن اب پاکستان کے ہر شہر میں الگ الگ جو ہے وہ اسٹیڈیم ہے. ہاکی کا الگ ہے گراؤنڈ، اس کے علاوہ فٹ بال گراؤنڈ، باسکٹ بال، والی بال، ٹینس، آؤٹ ڈور کورٹس کے علاوہ انڈور کورٹس بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. جسمانی تعلیم کا بطور مضمون آغاز. جسمانی تعلیم جو ہے اس کو ایز اے سبجیکٹ کے طور پر کب اس کا آغاز ہوا؟ والٹن میں 1950 میں JDPE اور SDPE. JDPE جے سے جونیئر، ڈی سے ڈپلومہ، پی سے فزیکل، ای سے ایجوکیشن، یعنی جونیئر ڈپلومہ ان فزیکل ایجوکیشن، اور ایس سے سینئر ڈپلومہ ان فزیکل ایجوکیشن کا آغاز کیا گیا. اور اس کا مقصد جو تھا وہ ایسے اساتذہ اور انسٹرکٹر تیار کرنا تھا جو اسکولوں اور کالجز میں طلباء کو صرف جسمانی تربیت دیا کریں گے اور کھیلے کروایا کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ 1960 میں فزیکل ایجوکیشن ایسوسی ایشن نے مضمون کی تدریس کے حوالے سے یہ سفارشات پیش کی کہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری کلاسز میں جسمانی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے. سیکنڈ پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ جسمانی تعلیم کے اساتذہ کو دیگر اساتذہ کے برابر درجہ دیا جائے. اور تھرڈ ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ اسکولوں اور کالجز میں جسمانی تعلیم کے تربیت یافتہ اساتذہ جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں. نیکسٹ ہے سپروائزری اسٹاف کی تعیناتی. جسمانی تعلیم کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے 1962 میں اسکولوں اور کالجز کی نگرانی کے لیے انسپیکٹرز جو ہیں وہ تعینات کیے اور ہر ڈویژن لیول پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر برائے فزیکل ایجوکیشن بھی مقرر کیے گئے. 1962 میں ہی صدر پاکستان کی طرف سے مراسلہ جاری ہوا کہ تمام اسکولوں میں طلبات کے لیے جو ہے وہ 45 منٹ یعنی 45 منٹ کا پیریڈ جو ہے وہ جسمانی تعلیم و تربیت کا رکھا جائے گا، جس میں پورا جو ہے وہ ایک لیکچر دیا جائے گا طلبات کو. ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا قیام. ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ یہ جو ہے لوگوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا. ان کا کام جو ہے وہ میلوں، پارکوں اور نمائشوں وغیرہ کا انعقاد کرنا ہے. تفریحی پروگرام جو ہے ان کی نگرانی کرنا ہے. تو ان کا مقصد بھی جسمانی تعلیم کی جو ہے وہ ترقی ہی تھی، تو اس وجہ سے ان پروگراموں کا تعلق جسمانی تعلیم سے ہی ہے. اسپورٹس فیسٹیولز کا انعقاد. کھیلوں کے فروغ اور لوگوں کی تفریح کے مقاصد کے لیے حکومت پاکستان نے چاروں صوبوں میں اسپورٹس فیسٹیول کروانے کا عزم کیا اور پنجاب اور سندھ میں 2012، 2013، 2014 کی کھیلوں میں لاکھوں ایتھلیٹس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. نوجوان نسل کی کردار سازی کے لیے یہ جو ہے وہ ایک انمول پروگرام ہے. اس کے علاوہ اسکول کالجز میں بھی ہر سال جو ہے وہ اسپورٹس منعقد کی کروائی جاتی ہیں. پاکستان یونیورسٹیز اور جسمانی تعلیم. یونیورسٹی لیول پر جو ہے سب سے پہلے صوبہ خیبر پختونخوا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں واقع گومل یونیورسٹی نے MSc فزیکل ایجوکیشن پروگرام کا آغاز 1976 میں کیا، جس میں ملک بھر سے جو ہے وہ 33 طلبات نے داخلہ لیا. پہلی MSc کی کلاس میں گجرانوالہ سے پروفیسر منور ظہیر صاحب بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ گومل یونیورسٹی کا سنگ بنیاد جو ہے وہ وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مئی 1974 کو رکھا. اس کے بعد 2000 میں پنجاب یونیورسٹی جو کہ لاہور میں قائم ہے، انہوں نے خود MSc فزیکل ایجوکیشن کا پروگرام لانچ کیا اور بعد میں 2007 میں جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اصغر کی زیر پرستی MPhil پروگرام کی بھی ناکام کوشش کی گئی، لیکن ابھی تک جو ہے ادھر MPhil کی کلاسز نہیں ہو رہی. اس کے بعد سرگودا یونیورسٹی، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، ہزارہ یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز نے بھی MSc فزیکل ایجوکیشن کا آغاز کر دیا. جسمانی تعلیم کے اساتذہ اور جسمانی تعلیم. اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جسمانی تعلیم کی تدریس اور کھیلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف عہدوں پر اساتذہ تعینات کیے جاتے ہیں. اسکولوں میں جو ہے وہ شروع سے ہی فزیکل ایجوکیشن انسٹرکٹر جن کو PTI کہتے ہیں ہوتے تھے، جنہیں بعد میں فزیکل ایجوکیشن ٹیچر یعنی P فزیکل
ایجوکیشن انسٹرکٹر جو تھے، جنہیں بعد میں فزیکل ٹیچرز PET جو ہے وہ عہدہ دے دیا گیا، اور ابھی بھی جو ہے وہ PET ہی ان کا عہدہ ہے۔ کالجز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنرل کیڈر اور دوسرے ٹیکنیکل کیڈر۔ تو 1997 سے پہلے دونوں کیڈرز میں ڈائریکٹر آف فزیکل ایجوکیشن تعینات ہوئے تھے، لیکن 1997 میں جنرل کالجز کے تمام DPEs کو لیکچرارز کا جو ہے وہ عہدہ دے دیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے سویڈن میں جسمانی تعلیم۔ سویڈن میں جب فزیکل ایجوکیشن کا جائزہ لیا تو ان میں جو ہے جسمانی تعلیم کے فروغ اور ترقی کا سہرا جو ہے وہ ہیزک لنک کے سر ہے، اور اس شعبے کی ترقی اور بہتری کے لیے بے پناہ ان کی خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ لنک جو ہے انہوں نے اپنی جسمانی تعلیم کے پروگرام میں مندرجہ ذیل 4 شعبوں کو شامل کیا، جس میں ملٹری جمناسٹکس، میڈیکل جمناسٹکس، تعلیمی جمناسٹکس اور جمالیاتی جمناسٹکس تھیں۔ 1813 میں لنگ نے لنچ یونیورسٹی کو چھوڑ کر اسٹاک ہوم کے قریب رائل ملٹری اکیڈمی میں بطور شمشیر زنی ماسٹر نوکری اختیار کر لی۔ یہ سویڈن کی تھوڑی سی جسمانی تعلیم کے بارے میں مختصر سا جو تھا وہ ان کی تھی کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ جسمانی تعلیم ان کی کس حد تک جانی جاتی ہے۔ پاکستان، اس سے پہلے ہم نے پاکستان کے پڑھا تھا کہ پاکستان میں کس طرح فزیکل ایجوکیشن کا قیام ہوا اور کس طرح جو ہے وہ اس کی بورڈ کا قیام ہوا، اسپورٹس بورڈ، اسٹیڈیم اور کھیلوں کے میدانوں کی تعمیر، جسمانی تعلیم کا کیسے جو ہے وہ سبجیکٹ کا آغاز ہوا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، ان کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لینا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔